لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما یا ایھا الناس اے لوگو قد جاءکم یقیناً تمہارے پاس آئی ہے برہان دلیل من ربکم تمہارے رب کی طرف سے وانزلنا اور ہم نے نازل کیا الیکم آپ کی طرف نوراً ایک واضح نور کو مبینہ جو واضح ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہود و نصارہ کی مذمت بیان کرنے کے بعد اب اپنے پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام کی نبوت کی صداقت کو بیان فرما رہے ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگو آپ کے پاس ایک واضح دلیل آ چکی ہے۔ اس واضح دلیل سے مراد یہ قرآن پاک ہے۔ یہ بہترین کتاب ہے ہدایت کو حاصل کرنے کے لیے۔ اور آگے رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ پر نور نازل کیا۔ اس نور سے مراد بھی یہ قرآن کی پاک ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے بے شمار جگہ پر قرآن پاک کو نور کہا۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے مسلمانوں پر نور نازل ہوا ہے۔ نور کا مطلب ہوتا ہے روشنی، جو چیز اندھیروں سے نکال کر کے روشنیوں کی طرف گامزد کر دے، ظلموں سے نکال کر کے تاریکیوں سے نکال کر کے آپ کو اچھائی کی طرف گامزد کرے، اسے نور کہا جاتا ہے۔ اب اللہ رب العالمین نے قرآن کو نور کہا۔ جب اللہ رب العالمین نے اس قرآن کو نازل نہیں فرمایا تھا، اس وقت آپ مکہ کے حالات دیکھتے تو لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے۔ حالت یہ تھی کہ بتوں کی پوجا میں لگے ہوئے تھے، زنا کو حلال قرار دیا ہوا تھا۔ بیت اللہ کعبۃ اللہ جس کو محض اللہ رب العالمین کی وحدانیت کے لیے بنایا گیا تھا، اس کے اندر ننگے طواف کیا جاتا تھا، مرد و عورت۔ یہ ظلم تھا، یہ جہالت تھی، یہ تاریکی تھی۔ اللہ رب العالمین نے اس نور کو نازل کیا اور اس نور کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت دی کہ لوگ راہ راست پر آ گئے۔ اللہ رب العالمین نے اسے نور قرار دیا۔ اور آگے رب تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ۔ جو شخص اللہ رب العالمین کی رسی کو مضبوطی سے تھام لے گا، اللہ رب العالمین کی رسی یہ قرآن اور حدیث ہے، اسے مضبوطی سے تھام لے گا، اسے پکڑ لے گا، تو اللہ رب العالمین اسے رحمت اور فضل عطا کریں گے اپنی طرف سے۔ آگے فرماتے ہیں وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور ہم اسے ہدایت دیں گے سیدھے راستے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آپ علیہ السلام نے فرمایا تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَن تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابُ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ۔ تم گمراہ نہیں ہو سکتے اس وقت تک جب تک تم دو چیزوں کو پکڑ کر رکھو گے، کتاب اللہ یہ قرآن پاک و سنت رسول اللہ اور پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام کی سنت۔ یہ قرآن ہدایت کا ذریعہ ہے۔ جناب عمر بن خطاب جلیل القدر عظیم المرتب صحابی ہیں، یہ اسلام نہیں لائے تھے۔ اللہ رب العالمین نے انہیں اس وقت تک اسلام نہیں لانے کی توفیق دی تھی۔ پیغمبر علیہ السلام دعا کرتے ہیں کہ اللہم اعز الاسلام، اللہ اگر اسلام کو عزت دینا چاہتا ہے تو عمر بن خطاب یا ابو جہل تھا عمر، ان دونوں عمروں میں سے ایک عمر عطا کر دے اسلام کو، عمر ابن ہشام۔ اللہ رب العالمین نے عمر ابن خطاب کو چنا، اور چنا کس انداز سے؟ جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن تلوار لے کر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کرنے کی غرض سے نکلے۔ جب جناب عمر ابن خطاب نکلے تو راستے میں دیکھا عمر ابن خطاب کو بڑے جوش سے غصے سے جا رہے۔ صحابی نے ایک نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا آج میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن تن سے جدا کر دوں گا معاذ اللہ۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کیوں جدا کریں گے؟ کہا کہ وہ جو دعوت دیتے ہیں اس دعوت سے ہم ناخوش ہیں، ہم اس دعوت کو نہیں چاہتے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعوت کو دیکھا۔ جی وہ دعوت تو آپ کے گھر میں بھی ہے۔ جب گئے تو دیکھا بہن
کہ گھر انہیں پتہ چلا اور بہن کو مارنے لگے، بہنوئی کو مارا، یہاں تک کہ بہن نے کہا مجھے لگتا ہے کہ آج آپ اپنی بہن کو بیوہ کر دو گے۔ تو جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ آپ پڑھ کیا رہے تھے، مجھے بھی سناؤ۔ جب انہوں نے پڑھا تو کہا میں نے بھی اس کتاب کو پڑھنا ہے، جب سنا میں نے بھی اس پر عمل کرنا ہے، میں نے بھی اس کو پڑھنا ہے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، جب آپ علیہ السلام کے پاس گئے، آپ علیہ السلام کے پاس گئے تو ان کے گلے کے اندر ایک کپڑا تھا، آپ علیہ السلام نے محبت سے کھینچا، وہ قتل کرنے کے لیے آ رہا تھا۔ آپ نے پوچھا کہ عمر ابھی تک ہدایت پر آنے کا وقت آ چکا ہے؟ تو جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول مجھے کلمہ پڑھائیے۔ تو پیارے ابھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر غسل تو کر کے، کہا یا رسول اللہ سب کر کے آیا، بس کلمہ پڑھائیے۔ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ عظیم المرتب جلیل القدر صحابی جو راستے سے جائے شیطان بھی دور ہو جائے، انہیں رب نے ہدایت دی تو اس کتاب کلام اللہ کے ذریعے سے دی۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کتاب کو بڑی عظمت سے نوازا ہے، اور اللہ رب العالمین نے یہ ہر نبی کا ایک معجزہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے جو اللہ نے معجزہ دیا ہے وہ یہ وحی دی ہے، یہ قرآن پاک دیا ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے پیارے حبیب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن نازل فرمایا، جس کا ایک حرف ایک نقطہ آج تک نہ کوئی بدل سکا، نہ جس کے اندر رد و بدل ہوئی، نہ کوئی اس کے ایک حرف کو جھٹلا سکا۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔